معلوم ہوتا ہے کہ ماحول کتنا بدل چکا ہے۔ یہ سب فیض ہے اس دارالعلوم سونامارا اور اس کے بانی اور اس کے منتظم مولانا مفتی طیب الرحمن صاحب اور ان کے علاوہ جو اس صوبے میں مختلف علاقوں میں دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والے اور اس کے طرز سے مدرسے کو چلانے والے جو ادارے چل رہے ہیں ان کا یہ فیض ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میرے عزیز مفتی مفیض الرحمان نے دارالعلوم دیوبند کا تعارف کرایا اور اس سے پہلے مفتی رفیق الاسلام صاحب نے دارالعلوم دیوبند کے سلسلے میں ہندوستان کے بڑے بڑے لیڈروں نے سربراہوں نے جو تاثرات ظاہر کیے تھے ہند و بیرون ہند کے وہ آپ نے سنا۔ ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ اگرچہ اصل دارالعلوم وہ ادارہ ہے جو سہارنپور ضلع کے قصبہ میں دیوبند کے اندر قائم ہے، لیکن جس طرح سمندر سے دریا نکلتے ہیں اور دریا سے نہریں نکلتی ہیں، اسی طریقے سے آج پورے ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر دارالعلوم کے سے فیض یافتہ حضرات نے جو ادارے قائم کیے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر چھوٹے چھوٹے دارالعلوم ہیں۔ کتنے وہ ہیں جن کا نام بھی دارالعلوم ہے لیکن اگر کسی اور نام سے بھی قائم ہے، وہ اسی مشن کو لے کر چل رہے ہیں، اسی فکر کو لے کر چل رہے ہیں، اسی مسلک اور مشرب کو پھیلا رہے ہیں، انہی دینی علوم کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں کہ جو دارالعلوم دیوبند کا منہاج ہے، جو اس کا نصاب تعلیم ہے اور جس کی نشر و اشاعت دارالعلوم کے بانیان اور اس کے جو مؤسسین تھے ان کے پیش نظر جو چیز تھی۔ بہت سے حضرات جنہوں نے پوری دنیا کے اسفار کیے ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت جناب پیر ذوالفقار صاحب، سعودی عرب کے مسجد حرام کے امام محمد ابن عبداللہ سبیل، ان حضرات کے بیانات، اسی طرح جو حرم کے دیگر ائمہ ہیں سدیس صاحب، سرین صاحب، ان سب نے دارالعلوم دیوبند کے اندر اپنے بیانات میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم دنیا کے جس خطے میں بھی پہنچے، چاہے وہ متمدن شہر ہو، چاہے وہ کوئی جنگل کا علاقہ ہو، چاہے کسی پہاڑ کا حصہ ہو، حتیٰ کہ جزائر کے اندر پہنچے ہیں جہاں دنیا کا کنارہ کہا جاتا ہے، وہاں بھی دارالعلوم دیوبند سے براہ راست بالواسطہ فیض یافتہ حضرات بیٹھے ہوئے تعلیم اور تدریس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ خود میری حاضری فیجی کے جزیرے میں ہوئی۔ فیجی وہ جزیرہ ہے جہاں تاریخ بدلتی ہے۔ ایک علاقہ ایسا ہے کہ ایک پتھر کا نشان ہے، اس پتھر کے اس طرف 9 تاریخ ہے تو اس طرف 10 تاریخ ہے۔ ایک ایسا علاقہ ہے، اس جگہ بھی دارالعلوم دیوبند کے فضلاء نے ہم کو بلایا تھا، ہم وہاں حاضر ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میں دارالعلوم دیوبند یا دارالعلوم سونامارا کی تعریف کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں آپ کو اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ان اداروں سے ہمیں کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر ان کا نفع کس راستے سے آئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دینی تعلیم ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ کوئی بھی بچہ یا بچی دینی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے۔ آپ اگر ملک کے حالات پر نظر رکھتے ہیں تو بڑی تعداد میں آج مسلمان بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ ان کے تعلقات پیدا ہو رہے ہیں، کچھ شادی کے نام پر کچھ ویسے ہی۔ اس کی جو اسباب ہیں، اس کی جو بنیادیں ہیں، ان میں جہاں اور دیگر چیزیں بھی شامل ہیں، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے تو ان بچوں اور بچیوں کے دل و دماغ میں بچپن سے ایمان اور اسلام کی عظمت نہیں بیٹھائی گئی۔ وہ مذہب کی حقیقت کو نہیں جانتے، اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ بھی بدن پر پہنے جانے والے لباس کی طرح سے ہے، جب چاہو ایک لباس اتار کر دوسرا لباس پہن لو۔
اس لیے ہر بچے کو بنیادی دینی تعلیم دلائی جائے۔ یہ بڑے جو ادارے ہیں ان کے ابتدائی درجات میں، پرائمری درجات کے اندر بچوں کو داخل کر کے پڑھایا جائے، اور ان اداروں کے ماتحت ہر مسجد میں، ہر محلے میں دینی مکاتب ہونے چاہیے، اور ان مکاتب کے اندر بچوں کو دین کی تعلیم دی جائے۔ ہمارے مفتی صاحب صوبہ تری پورہ کے رابطہ مدارس اسلامیہ کے بھی صدر ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت مولانا مربوب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تمام مربوط مدارس کو یہ سرکولر جاری کیا گیا تھا کہ ہر مدرسہ اپنے بجٹ کا 10% بجٹ بچوں کے مکتب کے قیام کے اوپر خرچ کرے، اور بار بار اس کی یاد دہانی بھی کرائی جاتی رہے۔ میں یہاں بھی اس اسٹیج پر بیٹھ کر مفتی صاحب سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور دیگر جو مدارس کے ذمہ داران یہاں موجود ان کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کام صرف اپنے مدرسے کے اندر داخل طلبہ کی تعلیم و تربیت نہیں ہے، بلکہ اطراف کی خبر گیری بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر گھر کے اندر دین کی روشنی پہنچنی چاہیے، دین کا علم پہنچنا چاہیے۔ آج کے یہ بچے یہی بڑے ہو کر اپنے فیملی کے ذمہ دار بنیں گے۔ اگر ان کا مزاج دینی ہوگا تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، صرف نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ نکاح ہے، شادی ہے، غمی ہے، تجارت ہے، ہمارا پہناوا ہے، ہمارے آپس کے تعلقات ہیں، مسلمانوں کے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات ہیں، برادران وطن کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اسی طرح اپنے ملک کے سلسلے میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، اپنے وطن کے سلسلے میں ہمارے جو فرائض ہیں، برادران وطن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ان تمام مسائل کے اندر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے زندگی کے اندر مختلف مراحل پیش آتے ہیں، اس میں بھی ہم کو علماء کرام سے اور ارباب مدارس سے، مدارس کے ذمہ داران سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں نماز کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم عالم سے پوچھتے ہیں، مقدمہ ہو جائے تو وکیل کے پاس جاتے ہیں، مکان بنوانا ہو تو انجینئر سے مشورہ کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو اپنے دینی معاملات کے اندر اور جو چیزیں اسلام نے ہم کو عطا کی ہیں، جن کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، اس میں ہمارا رابطہ علماء سے ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر میں اگر کسی بچے کا نکاح ہے، کسی بچی کی شادی ہے، تو ہم صرف برادری کے لوگوں سے، خاندان کے لوگوں سے مشورہ نہ کریں، بلکہ مدرسے میں جائیں، مفتی صاحبان کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ ہمیں اسلام نے بچوں کے نکاح کرنے کا کیا طریقہ سکھلایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ بہت مشہور ہے، نکاح کے کارڈ پر چھپا ہوا ہوتا ہے نکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ میرے بھائیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو طریقہ بھی تو آپ ہی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی سنت کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم منمانا طریقہ اختیار کریں گے، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح حلال کمانا اور حلال کھانا اور حلال پہننا یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے، یہ بھی اسلام کا ایک حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، پاکیزہ روزی کی پاکیزہ کمائی کی کوشش کرنا یہ بھی دوسرے فرائض کے ساتھ کا ایک فریضہ ہے۔ ہم جب تجارت کریں، مزدوری کریں، فیکٹری لگائیں، پیسہ کمانے کے کوئی بھی راستے اختیار کریں تو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، صحیح طریقہ کیا ہے۔ آج مسلم معاشرے میں نوجوانوں کے اندر کتنی بری عادتیں آ گئی ہیں، جوا کھیلتے ہیں، نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غلط تعلقات ان کے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے
بہت سودی لین دین معاشرے کے اندر پھیل رہا ہے. معمولی ضرورتوں کے لیے سودی قرضہ لے لیتے ہیں, جانتے ہی نہیں کہ ہم کتنے بڑے وبال پر کام کر رہے ہیں. علماء کرام سے رابطہ کریں کہ ہم پیسہ کمانے کے لیے جو راستہ اختیار کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہماری آمدنی صحیح نہیں ہے تو جو کپڑا حرام آمدنی سے بنایا جائے گا اور اس کو پہن کر نماز ادا کی جائے گی, وہ نماز بھی اللہ کے قابل قبول نہیں ہے, وہ صدقہ خیرات بھی قابل قبول نہیں ہے. اگر اس سے حج کرنے کی لیے تو حج بھی قابل قبول نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے رد کر دیا جائے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسوں سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں. یہ پاور ہاؤس ہے. جس طریقے سے شہر کے اندر ایک بڑا پاور ہاؤس ہوتا ہے, وہاں سے وائرنگ کے ذریعے اپنے گھر سے کنیکشن جوڑا جاتا ہے. اگر یہ کنیکشن جڑا ہوا ہے اور وہاں سے پاور سپلائی ہو رہا ہے, بجلی سپلائی ہو رہی ہے, تو ہمارا پنکھا بھی چلے گا, بلب بھی جلے گا. لیکن بڑا سے بڑا پاور ہاؤس شہر کے اندر لگا ہوا ہو لیکن ہمارا وہاں سے کنیکشن نہیں ہے, گھر میں اندھیرا پھیلا رہے گا. تو ایمانی اور دینی پاور ہاؤس سے ہمارا کنیکشن ہونا چاہیے, ہمارا رابطہ ہونا چاہیے. دونوں طرح سے ہم اس سے محبت کریں, اس کی ضروریات کو دیکھیں, کیونکہ یہ ہمارے ہی بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, ہمارے ہی دینی ضرورت کی تکمیل کر رہے ہیں. لہذا ہمارا تعاون کے راستے سے, خدمت کے راستے سے بھی اس کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے. اور دوسری طرف اس سے ہم فیض بھی اٹھائیں, اس سے ہم فائدہ بھی اٹھائیں. اپنے دینی معاملات کے اندر, دنیاوی معاملات کے اندر ہم ان سے مشورہ لیں. میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہو گئی, تعلقات خراب ہو گئے, قرآن نے اس کا راستہ بتایا ہے. کیا بتلایا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے, انتشار ہو جائے, مخالفتیں پیدا ہو جائیں, ایک آدمی ادھر کر لو, ایک آدمی ادھر کر لو, دونوں مل بیٹھیں, بات چیت کریں, اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں. آج مسائل سے واقف نہیں ہے, علماء سے رابطہ نہیں کرتے, ذرا سے اختلاف ہوا اٹھا کر طلاق دے دی. اس کے بعد دونوں فیملی تباہ ہو جاتی ہے, بچے بیچ میں برباد ہوتے ہیں. طلاق دے دینے کے بعد پھر علماء کے پاس جاتے ہیں, مفتی صاحب کو راستہ نکال دیجئے. اپنے پیر پر کڑھائی تو خود ماری ہے, مفتی صاحب کیا راستہ نکالیں گے. اس لیے کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا, جائیداد کا جھگڑا ہو گیا, بھائی بھائی میں لڑائی ہو گئی, میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو گیا, بجائے چودھری صاحب کے پاس جانے کو علماء کے پاس جائے کہ ہمارا یہ معاملہ ہے, اور دونوں مل کر ان سے کہیں کہ شریعت کی روشنی میں ہمارا فیصلہ کر دیجیے. ہمارا لباس, ہماری وضاحت, ہماری شکل صورت ویسی ہونی چاہیے کہ ہم نظر آئے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ انہی مدارس کے ذریعے ملیں گی. انہی کے ذریعے محبت اہل وطن کا درس دیا جاتا ہے. ہم جس ملک کے باشندے ہیں, اس کی تعمیر میں ہمارا حصہ ہے. ابھی آپ نے سنا کہ مغل امپائر کے زوال کے بعد 10 سال بھی نہیں گزرا تھا, 1857 کے اندر ملک پر مکمل انگریزوں کا قبضہ ہوا ہے, اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی ہے. دارالعلوم میں جو بنیاد پڑی تھی تو اس کے 2 مقاصد تھے. ایک, ملک کو غلامی سے نکالنے کے لیے افراد تیار کرنا, اور دوسرے, جو انگریزوں نے اپنے قبضہ ہونے کے بعد تمام مدارس وغیرہ کو مسمار کر دیا, ختم کر دیا, تو اپنے مذہب کی حفاظت, آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت, یہ دونوں ذمہ داریاں لے کر دارالعلوم کھڑا ہوا تھا. اور الحمدللہ اس کو دارالعلوم دیوبند نے بھی پورا کیا, اور وہاں سے پڑھ کر نکلنے والے علماء و فضلہ نے پوری دنیا کے اندر پھیل کر اسی طرح کا مدارس قائم کر کے اس مشن کو بڑھایا. اگر یہ ادارے نہ ہوتے تو آج ملک کا نقشہ وہی ہوتا جو اسپین کا ہوا, کہ جو اسلامی شان و شوکت کا مرکز تھا. ہر چپے چپے پر اسلام
اسلام کی شوکت کے نشانات تھے، لیکن جب وہاں سے لوگوں کو نکالا گیا تو آج وہاں کے غرناطہ کی مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنا بھی جرم ہے، وہ ایک میوزیم بن کر رہ گئی ہے، وہاں کوئی اذان نہیں ہوتی، کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اگر خدا نخواستہ یہ اکابر کھڑے نہ ہوتے تو ہندوستان کا نقشہ بھی اسپین سے الگ نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری دارالعلوم سونامارا ہو یا آپ کے علاقوں کے مدارس ہو، کیونکہ پورے صوبے سے یہاں الحمدللہ آئے ہوئے ہیں لوگ، علماء بھی ہیں، سامعین بھی ہیں، مدرسوں سے ربط رکھیے، دونوں طرح کا ربط رکھیے، اس کھیت کو پانی دیجیے، اس کی سیلابی کا انتظام کیجیے، جو منتظمین ہیں ان کی ساری توجہ مدرسے کے نظام کو چلانے کے اوپر ہو، تعلیم کو کیسے فروغ دیا جائے، اسلامی معاشرہ کا کام کیسے کیا جائے، جمعیت کا کام کیسے کیا جائے، اور دین کو کیسے پھیلایا جائے، بچوں کو دینی تعلیم کیسے دلائی جائے، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو کیسے مٹایا جائے، وہ اپنی ساری انرجی اس پہ خرچ کریں، ان کو ہمہ وقت اس کی فکر نہ رہے کہ اساتذہ کو تنخواہ کہاں سے دی جائے گی، طلبہ کو کھانا کہاں سے دیا جائے گا، تعمیر کیسے پوری کرائی جائے گی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہماری خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم ان کی ضروریات کے لیے آگے بڑھ کر اپنی خدمت پیش کریں کہ آپ اپنا کام کیجئے اور آپ کی جو مالی ضروریات ہیں ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو پورا کریں گے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو دین کی تعلیم دے، جیسے اپنے بچے کو کھانا کھلانا، اس کو کپڑا مہیا کرنا، اس کے سر پہ مکان کی چھت مہیا کرنا، بیمار ہو جائے تو اس کو علاج کرنا، بڑا ہو جائے تو اس کی شادی کرنا، یہ تمام ذمہ داریاں باپ کی تنہا ہیں۔ اس ذمہ داری میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہر باپ کو اپنے بچے کو دینی تعلیم دلانا ہر باپ کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے۔ جب اس ذمہ داری کو ایک ادارے نے اٹھا لیا ہے، ہماری اور آپ کی پوری میجارٹی کی ذمہ داری کو ایک ادارے نے اٹھا لیا، ہمارا کام کر رہا ہے، وہ ہماری ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، اس لیے اس کا تعاون کرنا اور اس کی ضروریات کی تکمیل کرنا یہ ملت کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی ہے، ان اداروں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، صرف اس طرح نہیں کہ اپنے بچوں کو آپ نے داخل کر دیا، بچے تو پڑھیں گے ہی، لیکن بہت سے وہ نوجوان کہ جنہوں نے بچپن میں دینی تعلیم حاصل نہیں کی، بالغ ہو گئے، شادی شدہ ہیں، بچوں والے ہو گئے، لیکن نہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نہ نماز کا صحیح طریقہ ان کو آتا ہے، نہ ضروری مسائل سے واقف ہیں، وہ بھی علماء کے پاس جائیں کہ مولانا صاحب ہمارے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اور مدرسے والے اپنے یہاں تعلیم بالغہ کا نظام قائم کریں، کچھ وقت نکالیں جس سے بالغ بچیوں کو پردے کے ساتھ اور بچوں کو اساتذہ کے ذریعے دین کی ضروری باتیں بتلائی جائے، ان کا قرآن صحیح کرایا جائے، ان کی نماز صحیح کرائی جائے۔ کتنے لوگ جو بوڑھے ہو گئے، چند صورتیں یاد کر لی ہیں، سورہ فاتحہ اور چھوٹی چھوٹی 2-4 صورتیں، اور اسی پر اکتفا کیے بیٹھے ہیں کہ ہمارا کام چل رہا ہے۔ قرآن اللہ نے 30 پاروں کا نازل کیا ہے، 3-4 صورتوں کا قرآن نہیں ہے، اس کے اوپر اکتفا کیے بیٹھے، اس قدر محرومی کی بات ہے۔ اگر کوئی دنیا کے کسی فن کو حاصل کرنا چاہتا ہے، عمر کو نہیں دیکھتا، ضرورت ہے کوچنگ سینٹر میں جا کر کسی ٹیچر کے ذریعے سے، ٹیوشن کے ذریعے سے بڑی عمر کے اندر بھی لوگ چیزوں کو سیکھتے ہیں، تو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو شرم کیوں آتی ہے؟ ایسے ہی گھروں کے اندر ہمارے دینی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، مقامی زبان میں دینی کتابیں گھروں کے اندر پڑھی جائیں، فضائل اعمال ہیں یا بزرگوں کے رسائل ہیں یا علاقائی لوگوں نے جو رسالے دین کے لکھے، دینی مسائل وغیرہ کے لکھے ہوں، ان کو گھر میں عورتوں بچوں کو اکٹھا کر کے تھوڑی دیر پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنایا جائے۔ سب کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم مسلمان بن کر جینا سیکھیں، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ لوگوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس پر ہمارا عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سر سے پیر تک اسلام میں آ جاؤ، تمہارا ہر عمل اسلام کے مطابق ہو، اللہ کی ہدایت کے مطابق ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
शैतान के नक्श कदम की पैरवी मत करो। शैतान के नक्श कदम की पैरवी क्या है? यही पैरवी है कि नमाज तो हम पढ़ेंगे मौलाना से पूछ कर, रोजा तो रखेंगे हम उनसे मालूम करके, ज़कात तो देंगे दारुल-इफ्ता के फैसले के मुताबिक, हज करने जाएंगे तो शरीयत के हुक्म के मुताबिक हज करेंगे, लेकिन तिजारत होगी तो मनमानी तरीके से होगी। शादी ब्याह करेंगे तो रस्म रिवाज के मुताबिक करेंगे। पहनावा हमारा अपनी मर्जी का होगा, जैसे चाहेंगे कमाएंगे।